واٹس ایپ پر پوچھتے ہیں کہ میں رات کو 9-10 بجے سو جاؤں تو 12-1 بجے تک رات کو میری آنکھ کھل جاتی ہے، تو کیا ایسے میں جائز ہوگا کہ میں نماز تہجد، وتر اور ایک دن کی 5 قضا نمازیں ادا کر کے سو جاؤں اور دوبارہ فجر کا ٹائم ہو تو اٹھ کر فجر کی نماز ادا کر لوں؟ برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی نماز کو اس کے وقت سے ہٹا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن کہتا ہے کہ بے شک نماز مومنین پر اوقات مقررہ کے اندر فرض کی گئی ہے۔ کسی بھی نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا یہی اصل ہے۔ تاہم کوئی مجبوری بن جائے اور آپ نماز نہیں پڑھ سکے، یہ مجبوریاں ہماری ایسے ہی ہیں جناب، بس میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ ہم نے فلائٹ پکڑنی ہو، کوئی مجبوری درمیان میں حائل نہیں ہوتی۔ ہم نے جناب کسی دعوت میں جانا ہو، مجال ہے 1 منٹ لیٹ ہو جائیں، چلیں اس سے بڑھ کے ایک اور بات میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ کہیں جناب انٹرویو کے لیے جانا ہے آپ نے، اور مجال ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر 1 منٹ لیٹ ہو گیا تو جناب نوکری ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ نوکری کے لیے تو بڑی تگ و دو ہے، تو نماز کے لیے کیوں نہیں؟ سوچئے گا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آئے، تمام کام چھوڑ دیں۔ آپ کے پاس جناب یہ ایک موبائل فون ہے، یہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کال سنانا۔ آپ نے جناب بڑا کوئی اہم پروگرام کھولا ہوا ہے، انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، کال آ جائے تو یہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا آلہ ہے، اپنے مقصد سے یہ بھی ہٹ نہیں رہا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر انسان کے لیے کوئی کام اہمیت کا حامل نہیں ہوتا سوائے نماز پڑھنے کے۔ اس لیے فی الفور نماز کی ادائیگی اوقات مقررہ کے اندر کریں۔ اگر کہیں سستی میں یا کسی وجہ سے سستی میں، تو یاد رکھیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ سستی والا معاملہ تو نہیں، کوئی ایسی مجبوری بن گئی آپ نماز نہیں پڑھ سکے تو پھر نماز کو قضا کرنا ہوگا۔ جب ایک مرتبہ نماز فرض ہو جائے تو ذمہ سے ساقط نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو ادا نہ کر لیا جائے یا اس کو قضا نہ کر لیا جائے۔ آپ جناب رات کو نماز عشاء پڑھ کے سو گئے 1 یا 2 بجے، 12 بجے، چلیں 10 بجے کہہ لیتے ہیں، آج کل سردیوں کی راتیں ہیں، 10 بجے آپ کی آنکھ کھل گئی تو اب کیا کریں جی؟ نماز تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے۔ ہاں کوئی ایسی مجبوری بن گئی، بیمار ہیں، کوئی ایسا مسئلہ بن گیا تو علیحدہ بات ہے۔ عام حالات کے اندر عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے، شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ آپ کی 10 بجے آنکھ کھلی تو آپ نماز تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سو جائیں، پھر نماز فجر جو ہے اس کو آپ ادا کر لیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی نماز جو آپ کے ذمہ قضا ہے، جس کی ادائیگی آپ نے کرنی ہے، قضا کرنی ہے، تو اس کو کسی وقت میں بھی آپ کر سکتے ہیں سوائے اوقات مکروہہ کے، زوال کے وقت، سورج نکلنے کے وقت، سورج کے غروب کے وقت۔ ان 3 اوقات کے علاوہ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز تھی، اس کو آپ عشاء کی نماز کے ساتھ، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ قضا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ عشاء کی نماز آپ فجر کے اوقات کے اندر قضا کر سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جناب آپ نے عشاء کے ساتھ عشاء ہی قضا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جس بندے کو یقین ہو کہ میں تہجد میں اٹھ جاؤں گا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نماز عشاء کی ادائیگی کرے، باقی رکعات پڑھ لے، وطر نہ پڑھے، اور وطر اب نماز تہجد کے بعد پڑھے، اور اگر اس کو یقین نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ہی یعنی عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر کی نماز پڑھ لے۔ بعد میں اگر آنکھ کھل جاتی ہے تو تہجد کی نماز پڑھ لے، اور چونکہ وطر اس کے پہلے ادا ہو چکے تھے۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم تہجد کی نماز 12 بجے کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں، تو جناب اگر آپ نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تھی یا خواتین نے گھر میں ادا کی تھی، نیند کو حاصل کر لیا، کوئی 1 آدھ گھنٹہ یا 2 گھنٹے آپ سو کے اٹھ گئے،
11 بجے کا ٹائم تھا، 10 بجے کا ٹائم تھا، اب ظاہر ہے کہ اب اگر آپ سوئیں گے تو ہو سکتا ہے فجر کے وقت آنکھ کھلے، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ 12 بجے سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک عوام کے اندر مشہور ہے جی 12 بجے کے بعد، بہتر یہی ہے کہ 12 بجے کے بعد پڑھی جائے، لیکن اگر آپ پہلے آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال واٹس ایپ پر آیا تو آدمی نے سوال بھیجا، میں لائیو پلے کر دیتا ہوں، آپ سنیے گا پھر اس کا جواب دیجیے گا۔ جی السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے، ہمارا میاں بیوی کا جھگڑا ہوا ہے جس کے تحت میرے سارے اس کے بھائی سے گالے کر گئے ہیں، 2 مہینے ہو گئے بھائی ہو رہی ہے، تو جو ٹائم اس نے وہاں پہ گزارا ہے ہم دونوں میں غلط فہمیاں وغیرہ ڈالی گئی ہیں اور غلط بیانی بھی ہوئی ہے، تو 2 ماہ بعد میرا سالہ ہے تو آ کر کہتا ہے کہ فیصلہ چاہیے۔ تو سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اسٹامپ فروش کو بلایا ہے، اس نے 3 پیپر تیار کیے ہیں، ایک جہیز وصولی کا، اس میں کھلا طلاق کا بھی لکھا ہوا ہے، تو میں نے وہ تینوں پیپر سائن کر دیے ہیں، اور جب میری غلط بیانی کی وجہ سے اور جذباتی میں آ کے تو میرے بیوی کے پاس گئے ہیں تو میرے سالے نے صرف پریشرائز کیا ہے، جذباتی کیا ہے، پھر سین وغیرہ لیے ہیں، تو سر میں انہیں یہ پوچھنا تھا کوئی یہ طلاقیں ہو گئی ہیں یا گنجائش ہے ابھی، کیونکہ وہ میری بیوی طلاق نہیں چاہتی، تو رجوع کر رہے ہیں ہم دونوں، میری بیگم بھی کر رہی ہے، تو اس کے بارے میں میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے۔ جی مفتی صاحب جواب دیجیے گا اس سوال کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ پیارے بھائی یاد رکھیں کہ طلاق کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جب تک فریقین کی بات نہ سنی جائے تب تک اس کے بارے میں حکم شرع بیان کرنا کوئی مناسب نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے آپ یہ اپنا مسئلہ لے کے قریبی دارالافتاء میں چلے جائیں، اپنے تمام تر بیانات ان کو سنائیں۔ جو مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے آپ کی بات کہ آپ سے طلاق لی گئی اور طلاق اس طرح لی گئی کہ سٹامپ بنوائے گئے اور ان کے اوپر آپ سے سائن لیے گئے۔ جب آپ کو پتا تھا یہ طلاق ثلاثہ کا نوٹس ہے، 3 طلاقوں کا نوٹس ہے، آپ نے جانتے ہوئے جب سائن کر دیے تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق واقع شرعاً ہو جاتی ہے۔ جبری طور پہ اس وقت طلاق واقع نہیں ہوتی کہ جب مر جانے کا خدشہ ہو، یعنی گن پوائنٹ پہ کسی نے طلاق لی اور کہا کہ یا تو سائن کرو یا پھر تمہاری جان چلی جائے گی، یا کسی عضو کے کٹ جانے کا خدشہ ہو، تو ایسی جبری طلاق شرعاً واقع نہیں ہوتی۔ یہ کہنا کہ جی انہوں نے مجبور کیا تھا بس ایسے ہی میں نے سائن، جب آپ نے سائن کر دیا، آپ کو پتا تھا طلاق ثلاثہ کا نوٹس ہے، آپ جانتے ہیں، تو جانتے بوجھتے ہوئے آپ نے سائن کیے، شرعی طور پہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تاہم اس سے پہلے جو آپ نے کہا کہ آپ کے ذہنوں کے اندر غلط فہمیاں ڈالی گئیں، یاد رکھیں بڑا ہی بدبخت وہ شخص ہے کہ جو زوجین کے مابین اختلاف کرواتا ہے، لڑائیاں ڈالتا ہے، جھگڑے۔ شیطان بڑا اس سے خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی گھر اجڑتا ہے۔ حتی الامکان گھروں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور اگر کبھی کوئی بات کو تھوڑا بہت پھیرنا بھی پڑ جائے زوجین کے مابین صلح کروانے کے لیے، تو ایسا عمل کر لینا چاہیے۔ تو یہ شیطانی کام ہے، ایسے کاموں سے اجتناب